مستشرقین اور ملحدین کی طرف سے اسلام پر جو مشہور زمانہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ دشمنان اسلام جب اسلام پر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا اور بصورت دیگر انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی بنیاد پر علماء اسلام نے اس اعتراض کا بھرپور رد فرمایا ہے اور جواب میں یہ فرمایا ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی دو شرائط ہیں، اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار اور تصدیق بالقلب اور دل سے اس کی تصدیق۔ ان دونوں شرائط کا پایا جانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ تلوار کا انسانی جسم پر تو زور چل سکتا ہے، وہ انسان کو زبان سے اقرار کرنے پر تو مجبور کر سکتی ہے، لیکن دل پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تلوار دل کو پھیرنے سے قاصر ہے، اور زبان سے اقرار اور دل سے انکار کرنے والا اسلام کی روح میں منافق کہلاتا ہے، اور اسلام میں منافق کی سزا جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہیں، اور یہ بات عقل سے بالا تر ہے کہ ایک طرف اسلام منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کی سزا کی وعید سنائے، اور دوسری طرف وہی اسلام لوگوں کو تلوار کے زور پر منافق بننے پر مجبور کرے۔ یہ اعتراض ہی خلاف عقل ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کا حکم فرمایا ہے، اور اس دعوت کی جو شرائط بیان کی ہیں وہ قرآن میں کچھ یوں آتی ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کرو۔ یعنی کفار و مشرکین کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے اچھے سے اچھا انداز اور اچھی نصیحت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان کے ساتھ عمدہ اور اچھے طریقے سے بحث کا حکم دیا گیا۔ کہیں بھی مسلمانوں کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے۔ اس کے برعکس قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی ممانعت موجود ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں، پس ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن حکیم میں فرما دیا کہ ہدایت و گمراہی واضح ہو چکی ہیں، اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ ہدایت کو چنتا ہے یا گمراہی کو۔ یہ انسان کا اپنا ذاتی اختیار ہے، اور کسی کو بھی اس پر جبر کی اجازت نہیں کہ وہ اسے ہدایت و گمراہی میں سے کوئی ایک راستہ چننے پر مجبور کرے۔ اس اعتراض کی فقط اتنی حقیقت ہے کہ تلوار نے اسلامی سلطنت کو پھیلایا ہے، اور اس کے باوجود مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کے سامنے تین شرائط رکھی: اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، اور اسلامی سلطنت میں ذمہ کے طور پر رہو، اس کے جان و مال اور عزت کی حفاظت اسلامی ریاست کا فریضہ ہے، اور نمبر 3 قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر اسلام میں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی اجازت ہوتی یا مسلمان ایسا کرنا جائز سمجھتے تو وہ لوگوں کے سامنے صرف 2 شرطیں رکھتے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ایک بڑے حصے پر ایک بڑے عرصے تک بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں، اور اگر اسلام تلوار سے پھیلتا تو اسپین سے لے کر بر صغیر تک دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا وجود ہی اس دنیا سے مٹ جاتا۔